آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہمیں ملا اور ہمیں اس جمعے کی سعادتیں برکتیں لوٹنی ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے کیے، پہلا حصہ رحمتوں کا، دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنے کا، تیسرا حصہ جہنم سے نجات۔ اور اگر کوئی انسان اس عشرے میں جو آخر کا عشرہ چل رہا ہے، یہ اب آج 20واں رمضان ہے، اور جیسے کہ 2 حصے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ 2 حصوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ پہلے حصے میں کیا پڑھا؟ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اور پھر دوسرے حصے میں پڑھا اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ آج سے بعد نماز مغرب سے لے کر کے جب تک عید کا چاند دیکھے گا، آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یہ آپ اپنی زبان سے پڑھتے رہیں، اور اس کا ٹرانسلیشن ہے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے نیکوکاروں کے ساتھ میں، یا عزیز یا غفار، اے عزیز گناہوں کی مغفرت کرنے والے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے 3 عشرے کیے، اور تینوں کے بارے میں نے بتایا کہ کون سے عشرے میں کون سی دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے وہ دعا کی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے ضرور قبول کی ہوگی، کیونکہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی خاص نعمتوں میں سے انسان کو 2 چیزیں عطا فرمائی۔ ایک تو خود انسان کا وجود، انسان کا جسم، دوسری چیز ہے مال۔ یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے، اور مال کے ذریعے انسان اپنی ضروریات حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کی جان بالکل اچھی رہتی ہے، اور مال کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی کہ آج کل تو دیکھا جاتا ہے ہر کوئی مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کے اندر ایسی کشش رکھی کہ ہر کوئی اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت کی وجہ سے انسان دنیا میں بچ بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ مال انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، مال انسان کو بچا بھی لیتا ہے۔ آپ سنیں کیسے بچاتا ہے اور کیسے ہلاک کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، خدا نہ خواستہ پولیس پکڑ کے لے جائے کسی جرم کی وجہ سے، تو وہاں جا کر کے پیسہ بھر کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہاں پہ اس انسان کا پیسہ کام آ گیا، پیسے نے اس کی جان بچا لی، بچائی کہ نہیں بچائی؟
جب انسان ایک جیل میں چلا گیا اور اس کے پاس مال و دولت تھی، مال و دولت دے کر کے وہ چھوٹ آیا، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ تو جیل میں اپنی پوری سزا کاٹ کر کے آئے گا۔ یہاں پر انسان کا فائدہ ہو گیا مال سے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے اور کوئی چور اسے مل گیا راستے میں، اگر اس نے اپنا مال نہیں بتایا، چور کو جب مال نہیں بتایا تو چور غصے میں آ کر کے اسے قتل کر دیں گے، اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہاں مال نے انسان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھو مال بچاتا بھی ہے اور مال انسان کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے انسان نے مال خرچ کر کے اپنے جسم کو بچا لیا، اور ایک انسان نے مال کو بچا کر کے اپنے پاس رکھ کر کے اپنی جان کو گوا دیا۔ آپ عقل مند کسے کہیں گے؟ جس نے اپنا مال خرچ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ ہر کوئی کہے گا یہ عقل مند ہے، کہے گا نہیں کہے گا؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ عقل مند ہے، یار اپنی جان کو بچا لیا پیسہ خرچ کر کے۔ اس انسان کو ہر کوئی بیوقوف کہے گا کہ مال تو ہے اس کے پاس، لیکن اس نے مال کے لالچ میں آ کر کے اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا۔ تو یہاں پر انسان کیا کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے انسان۔ جب اس کے پاس مال و دولت تھی تو پیسہ روپیہ دے کر کے اپنی جان کو بچا سکتا تھا، کیونکہ جب انسان ہوگا تو پیسہ کما سکتا ہے، انسان نہیں ہوگا تو پیسہ بالکل خراب رکھا رہتا ہے، جو وارث ہوتے ہیں اس کے وہ بانٹ لیتے۔ تو انسان پیسہ کو کماتا ہے، پیسہ انسان کو نہیں کماتا ہے۔ انسان آج ہی فوت ہو جائے، آج ہی ہلاک ہو جائے تو کون پیسہ کمائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو دنیا کی مثال دی، دار الفنا کی مثال میں نے آپ کو دی۔ اب چلتے ہیں دار البقا کی طرف، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی نہ موت آنی ہے نہ وہاں زندگی چین ہونی ہے۔ ایسے گھر کی طرف کہ جسے دار البقا کہا جاتا ہے، یہاں تو ہم مہمانداری کرنے کے لیے آئے۔ جیسے بازار کا راستہ ہوتا ہے، انسان بازار کے راستے پہ گزرتا رہتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایسی دنیا کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی جاتا رہتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا رہتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ آج چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگ آئے ہوں گے آج دنیا میں۔ تو یہ تو دنیا جو ہے بازار کا سا راستہ ہے، جیسے انسان بازار سودا لینے جاتا ہے ایک دم آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مال کی مثال دی دنیا کی، اب آخرت میں بھی انسان اپنی جان کو بچا سکتا ہے اور